من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات بابا سے بلند والصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یحملون العرش ومن حولہ صلوات بآواز بلند پڑھتے ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس مجلس اعزاء میں بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ظاہر شاہ جی ان کے بچوں نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس عشرے کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک شاہ صاحب کی بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر امام میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات اجازت دیں ہم لوگ کو شروع کی جائے میں نے آپ کے سامنے سورہ مومن کی 7 نمبر آیت تلاوت کی ہے اللہ جانے وہ کتنا باکمال ہوگا مومن جس کے نام پہ اللہ نے اپنے قرآن کی صورت رکھ دی ہے اب سلامت رہے ایسا کبھی آپ نے غور فرمایا وہ مومن کتنا باکمال ہوگا آئے ہائے کوئی تو مومن ہے نا جس کے نام پہ ہے آئے ہائے اب سلامت رہے علی مومن نہیں علی امیر المومنین اللہ اکبر اور جس کے حبداروں سلامت رہے جس کے حبداروں کے نام پہ اللہ صورتیں بھیجے اللہ جانے ان کا مالک علی کیا مقام رکھا اب سلامت رہے ہم نے پہلی مجلس میں عرش کا تذکرہ کیا آج جو مومن کی فضیلت ہے نا آج مومن کی فضیلت قرآن سے دکھا رہے ہیں کہ وہ مومن کس کمال کا ہے کیونکہ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ عرش نام علی کی وجہ سے کھڑا ہے ایسی نا اور میں نے آج یہ قرآن کی آیت اس لیے پڑھی کہ یہاں حاملان عرش کا تذکرہ ہے کہ وہ خاص مقرب فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے کھڑے ہیں ان کا کام کیا ہے اور مومن کے لیے وہ کرتے کیا ہے یہ قرآن سے دیکھنا روایت نہیں سورہ مومن ہے 7 نمبر آیت ہے ارشاد ہو رہا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ اللہ کہتا ہے وہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ومن حولہ اور جو ان اٹھانے والوں کے گرد چکر لگا رہے ہیں ربہم وہ جو اللہ کے عرش کو شادی اٹھائے ہوئے ہیں نا بابا جی غور فرمانا جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یسبحون بحمد ربہم ان کا کام یہ ہے وہ اپنے رب کی حمد اور فقط تسبیح کر رہے ہیں یہ کن کی بات ہو رہی ہے جو حاملان عرش الہی ہے یسبحون بحمد ربہم وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ بہت ہی پیاری بات ہے تسبیح کرتے ہیں وہ یؤمنون پہ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور ان کے لیے استغفار پڑھتے ہیں جو ایمان والے ہیں آپ سلامت رہے
اگر روایت نہیں قرآن کی آیت ہے یستغفرون للذین آمنوا، اور ان کے لیے یہ حاملان عرش فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ کون؟ جو صاحبان ایمان ہے۔ اب یہاں بھی دربار میں بتانا پڑے گا کہ ایمان کیا ہے۔ شب ہے ازل سے لے کے شام میں یہ بدتر ایمان کل بھی علی تھا آج بھی۔ امام آپ سلامت رہے۔ حیداری یا رسول اللہ فرشتوں کا کیا کام کیا ہے؟ یستغفرون للذین آمنوا، ان کے لیے استغفار کرنا جو ایمان والے ہیں۔ ایمان کل میرا مولا علی ہے، یعنی جو علی والے ہیں ان کے لیے استغفار کون کرتا ہے؟ فرشتے۔ اس لیے تو سرکار مصطفیٰ نے کہا تھا الا ومن احب علی استغفرت له الملائکۃ وفتحت له ابواب الجنۃ یدخل بأی باب شاء، کا جو علی کی ولایت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یار آپ نے غور نہیں فرمایا، آج کا رائے صاحب شادی وہ دور ہے بیٹا باپ کے لیے فاتحہ نہیں پڑھتا، اللہ جانے علی کی ولایت کیا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے بھئی؟ آج کا دور اتنا بیزی دور ہے ہی نہیں کسی کے پاس شادی بابا سے شادی، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ جا کے اپنے باپ کی قبر میں جا کے فاتحہ پڑھ لے۔ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں۔ سرکار فرماتا ہے نہیں ہے ٹائم، کوئی بات نہیں، دل میں علی بسا، اللہ کے فرشتے استغفار کریں گے۔ ہائے ہائے وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ بِأَيِّ بَابٍ شَاءَ، کہ جب وہ جنت کے دروازے پہ آئے گا اقرار ولایت علی کرنے والا، ہم جنت کے 8 دروازے کھول کے کہیں گے جس سے چاہتا ہے اندر داخل ہو جا۔ اور کیا اجر چاہیے۔ ہائے ہائے۔ دیکھیں حدیث بھی کہہ رہی ہے استغفار پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت بھی کہہ رہی ہے۔ ہیں کون سے فرشتے؟ یحملون العرش، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا عرش اتنا وزنی ہے کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ 3,60,000 اس اللہ کے عرش کے رکن ہے۔ نمی گل بھی سننی چاہیے شاہ جی۔ 3,60,000 اللہ کے عرش کے رکن ہے، اور ایک رکن سے دوسرے تک کا فاصلہ 700 میل کا ہے۔ اب یہ اللہ کا عرش ہے، 3,60,000 اس کے رکن ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے 60، اب جملہ قابل غور ہے کہ مومن کی فضیلت کیا ہے۔ 60,000 نوری فرشتوں کو خلق کیا، کہا میرا عرش اٹھاؤ۔ انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی، کہتے پالنے والے تیرا عرش وزنی ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ پھر اللہ نے 60,000 اور خلق کیے۔ اگر میں ساری حدیث پڑھوں تو آدھا گھنٹہ اسی حدیث پہ لگا دوں گا۔ 60,000 اور خلق کیے، نہ اٹھا سکے۔ انہیں 2 گنا کیا، نہ اٹھا سکے۔ جب سارے فرشتوں نے کہا نا ہم نہیں اٹھا سکتے، حجاب وحدت میں زلزلہ آیا، سارے فرشتے ایک طرف ہٹ جا۔ اللہ نے اپنے نور سے 8 مقرر فرشتوں کو ظاہر کیا، جن کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ آپ سلامت رہے۔ حیداری علی ولی اللہ مالادہ المعصومین خیر البریہ۔ ہائے ہائے کہ جو ان کی عطرت ہے عالمین میں سب سے خیر ہے۔ اب سارے فرشتے جو اللہ کا عرش نہ اٹھا سکے سارے الگ ہو گئے۔ ان 8 نے اپنے کاندھوں پہ جب اللہ کا عرش اٹھایا نا، اللہ نے کہا انہوں نے نام علی لے کے میرا عرش اٹھایا ہے، باقی جتنے فرشتے ہیں ان کا طواف کر
करते रहो। कुरान जो कह रहा है अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा व मन हौलहु, ये वही है जिनकी पेशानियों पे नाम अली लिखा। अगर फरिश्ते पेशानियों पे अली नाम लिखे हुए का तवाफ करे वो इबादत होती है। हमारी नमाजों में अली है बादल का है। अल्लाहु अकबर। अब गौर फरमा रहे हैं गिरा साहब शाह जी, अल्लाह अकबर। यार मैं कुरान की सूरह मोमिन की गुफ्तगू हो रही है, अल्लाह, और मोमिनीन के सामने हो बड़ी शादी बातार शादी। तो अगर ये बात अच्छी लगे ना, मैं सारे जितने बैठे हो सारे ना न जानता जी तो मैं एक एक ना बावे जो सारे ना लेना शुरू कर देना, फलाना भी बोले फलाना भी बोले, गल चंगी लगे तो बोलना तो चाहिए ना। मोमिन होना कितना बड़ा कमाल है। एक बंदा है, मौला मैं भी आपका चाहने वाला हूं, जो आपका चाहने वाला वो मोमिन होता है। मेरे मौला मुस्कुरा के कहते हैं तू ही खुशकिस्मत है। तो मौला वो कैसे? तू भी मोमिन है, अल्लाह भी मोमिन है। ओए होए अल मालिकुल कुद्दूस सलामुन मोमिनुन। मोमिन होना कमाल है ना यार, आप गौर नहीं फरमा रहे, कमाल है तभी तो अल्लाह कहता मैं भी मोमिन हूँ। इसी और शादी साहब ये सूरह मोमिन का एक नाम है सूरह गाफिर। गाफिर कहते हैं गुनाहों को बख्शने वाला। आपने गौर नहीं, गाफिर किसकी जात है? अल्लाह की जात है। जब अल्लाह गाफिर है, इस मोमिन से मुराद अल्लाह तो नहीं ना। वो ये तो जनाब मूसा जिसके साथ लड़ रहे थे ना, वो मोमिन था ना जिसने मूसा से इस्तिगासा किया था ये वो वाला मोमिन है। तो इससे मुराद मोमिन से अल्लाह तो हो नहीं सकता। तो मोमिन का दूसरा ये कुरान भी सामने पड़ा, यहीं से चाहे शिया सुन्नी जो मर्जी निकालो, निकाल के देखो सूरह मोमिन ब्रैकेट में लिखा होगा काफिर। मोमिन काफिर भी है, अल्लाह जाने जिसका शिया लोगों की बख्शिश करे अली किन किन की करवाएगा। हाय हाय मेरे इमाम फरमाते हैं जो मैदान हश्र में अली की विलायत लाएगा वो एक बंदा 1000 गुनाहगारों की शफाअत करेगा। आप सलामत रहे, एक दो की नहीं यार। जिस अली का शिया इतना बाकमाल हो, अरे अली वाले बैठे हैं ना, आप सलामत रहे। अब कमाल देखो उन लोगों का कमाल क्या है, वो जो हामिलाने अर्श इलाही है ना यार, कुरान की आयतों पे सुभान अल्लाह कहना बड़ा ही कमाल है। यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु, उन्होंने अर्श उठाया हुआ है, बाकी उनका तवाफ कर रहे हैं, सारा इस्तगफार करते हैं उनके लिए। तुम्हारे लिए इस्तगफार करते हैं ना फरिश्ते, तुम्हारा बच्चा बच्चा करे ना करे फरिश्ते कर रहे थे, अल्लाह ने मुकर्रर किए हुए हैं। हाय हाय सरकार फरमाते जब अली की विलायत का इकरार करके मोमिन मरता है ना, अल्लाह एक फरिश्ता खल्क करता है, जब तक ये हमारे पास ना आ जाए इसके लिए खास इस्तगफार करते रहना। शिया होने का बड़ा कमाल है, विलायत अली को अपनाने का बड़ा कमाल है। अच्छा वो अब उसका तवाफ कर रहे हैं, मोमिन है, ईमान लाते हैं, युमिनूना बे, ईमान भी लाए हैं, और क्या कर रहे हैं, और कमाल क्या है? रब्बना, अगली बात इससे भी आसान है, रब्बना वसिअत कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मा। कहा है पालने वाले तू कायनात की हर शय पे वुसअत भी रखता है, कुदरत भी रखता है, अपनी रहमत के जरिए, अपने इल्म के जरिए। रब्बना वसिअत कुल्ला शैइन, ऐ मेरे रब, वो फरिश्ते कहते हैं ऐ हमारे रब, रब्बना हमारे रब, वसिअत तू वुसअत रखता है, तू कुदरत रखता है, किस पे? अला कुल्ले शैइन, हर शय पे अल्लाह की कुदरत है, हर शय पे। किन चीजों की वजह से? एक रहमत की वजह से, दूसरी इल्म की वजह से। पूछा गया रहमत क्या है, इल्म क्या है? का रहमत मोहम्मद है, इल्म अली है। हाय हाय
قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، سورہ مومن کی آیت ہے۔ شاہ جی جو قرآن پہ بولے وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے، روایات پہ تو سارے ہی بولتے ہیں اور آپ آگے بولیں گے، نعرے بھی لگائیں گے، لیکن یہ قرآن ہے۔ ہائے اپنی واسعت کل شیء رحمتن، رحمتن نکرہ گلم بزرگانوں وارے واردی ہیں، خانوں نہیں، عظیم رحمت، عظیم علم، وہ عظیم رحمت ذات مصطفیٰ ہے، عظیم علم مولا علی۔ شاہ جی وہ پہلے دن والی بات آ گئی، العلم ذاتہ ولا معلوم، اس لیے تو مصطفیٰ نے کہا تھا انا مدینۃ العلم علی بابوہا۔ ہائے ہائے اب یہ آسان ہو گیا، وہ فرشتے کا کمال دیکھنا، اور جو بندہ علی کے فضائل سن کے خوش نہیں ہوتا نا، انہیں آپ سے بھی ایک گل ہے کہ میرے کو آج کل میں کتاباں گڈی چ رکھنا وا، کیونکہ پنڈی والے جڑے نے نا وہ کہندے کتھوں پڑھے ہی نال ہی بکھانا، سرافہ بازار دور نہیں گڈی کھلانی، ایتھوں پڑھے ہی لینا بھائی آ کے ہونی دیکھ لے، نہیں تو سدیر سے کہنا پی ڈی ایف پہ بھی فوٹو اتار کے بھی بھیج دوں گا۔ سرکار معراج پہ گئے، پہنچے نا 5ویں آسمان پہ، شاید ایک فرشتہ دیکھا جس کے 1000 ہاتھ تھے، 1000 ہاتھ تھے، ہر ہاتھ میں 10,000 انگلیاں تھیں، 1000 ہاتھ 10,000 انگلیاں، اور وہ بیٹھا اپنی انگلیوں پہ حساب کر رہا۔ سرکار مصطفیٰ جانتے تھے، ہم تک علم پہنچانے کے لیے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہ یہ ملک المطر ہے، بارش پہ موکل ہے، اس کا کام کیا ہے؟ کہ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے جب تک رہے گی یہ بارش کے قطروں کو گن رہا ہے۔ اس جملے پر سبحان اللہ بنتی ہے، جی بڑی پیاری بات ہے، گن رہا گنتا ہے گنتا ہے۔ سرکار دو عالم نے ہم تک علم پہنچانے کے لیے قریب جا کے پوچھا جانتا ہے؟ کہ مولا جانتا ہوں۔ کہا یہ بھی جانتا ہوں کہ کون سا قطرہ سمندر میں گرے گا، کون سا خشکی پہ گرے گا، کون سا پھل پہ گرے گا، کون سا سبزی، کون سا صحرا میں، کون شور زدہ زمین پہ۔ کہ اللہ نے تجھے اتنا حافظہ دیا ہے کہ تجھے یاد ہے کہ جب سے خلق کیا اور جتنے گرے ہیں مجھے یاد ہے، لیکن اپنے سارے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مگر ایک چیز کا ثواب گننے سے میں عاجز ہوں۔ کہ جب کوئی بندہ علی کے فضائل سن کے مسکرا کے درود پڑھے، علی کے دشمن پہ لعنت کرے، اس کا ثواب نہیں رکھ سکتا۔ اللہ جانے فضائل علی سن کے مسکرا کے درود پڑھ دے، علی کے دشمن پہ لعنت کر دے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ تو مانتے ہیں۔ اب غور فرما رہے ہیں نہیں تو پھر علی کے فضائل سن کے مسکرا دینا چاہیے۔ ہائے ہائے مسکران تے کڑے پیسے لگ دے دے۔ ہائے ہائے ایک کتاب دا نام اردو چ بھی ترجمہ جے، کتاب کا نام القطرہ، پہلی جلد، اردو میں مناقب آل محمد، صفحہ نمبر 126، سجا پاسا جے، 9ویں لائن تو شروع ہوتا جو واقعہ۔ اس سے زیادہ آسان پھر کیا بتائیں یار، میں نے تو کتاب کا نام بھی بتا دیا ہے کہ جا علی پہ درود پڑے دشمن پہ لعنت کرے، وہی فرشتہ جو کائنات کے قطرے قطرے کو جانتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کا ثواب گن ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کیا ہے۔ اب آپ نے غور فرمانا، وہ جو عرش والے فرشتے جو حاملان عرش الہی ہے وہ کیا کام کرتے ہیں؟ استغفار پڑھتے ہیں ان کے لیے جو مومن ہیں، مومنین کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، استغفار پڑھ کے کہتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اللہ نے تجھے ہر شے پہ وسعت دی ہے اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے۔ فاغفر للذین تابوا، روایت نہیں قرآن کی آیت ہے۔ اب وہ حاملان عرش الہی فرشتے اپنے رب سے کہتے ہیں پالنے والے فاغفر بخش دے للذین تابوا، انہیں بخش دے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ ہائے ہائے
وہ فرشتے حاملانے عرش الہی باقی جتنے فرشتے ہیں وہ ان کا طواف کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بخش دے اسے جس نے توبہ کی. میرے مولا سے پوچھا گیا فاغفر للذین تابوا، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. کہا کس چیز سے توبہ کی؟ کہا یہ ان کی بات ہے جو علی کے فضائل میں شک کر رہے تھے. ہائے ہائے، اللہ کہتا ہے جو توبہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ آیت ہے. کہا خالی توبہ کرنے کے لیے نہیں، بچے سبیلوں کا اور انہیں بھی بخش دے جنہوں نے تیری سبیل کی اتباع کی ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، جس نے تیری سبیل کی ہدایت نشانی قرآن کی آیت ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، جس نے تیری سبیل کی اتباع کی ہے، سبیل کی پیروی کی ہے. اب یہاں دربار شاہ چند چراغ میں بار بار بتانا اچھا ہی نہیں لگتا. کنہیں بخش دے جنہوں نے تیری سبیل کی اتباع کی ہے. کوئی تو ہے نا جو اللہ کی سبیل ہے. ہائے ہائے، اب وہ اللہ کی سبیل کون ہے؟ بارہ سے قرآن کا جو سبیل ہی میرا دادا علی ابن ابی طالب. اب غور فرمائے شادی، غور فرمائے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے خالی استغفار نہیں پڑھیں گے، کہتے ہیں اس کو بخش بھی دے. کیوں؟ اس نے تیری سبیل کی اتباع، خالی انہیں نہ بخش دے. ادخلہم فی الجنۃ العدن التی وعدتہم، اور انہیں اس جنت عدن میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. ہائے ہائے، اور جنت عدن بنی ہی قائم کی رعیت کے لیے ہے. اللہ اکبر. یار آیت پڑھ رہا ہوں، 8 نمبر آیت ہے. انہیں ان جنت میں داخل کر، اس جنت عدن میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. خالی انہیں نہیں، وَمَنْ أَصْلَحَ مِنْهُمْ آبَاؤُهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ وَذُرِّيَّاتُهُمْ مَنْ أَصْلَحَ، اور جو ان میں سے صالح عمل والے ہیں، چاہے ان کے ماں باپ ہوں، ان کی ازواج ہو، ان کی اولاد ہو، انہیں بھی جنت میں داخل کر. یار اقرار ولایت علی کا صلہ میں قرآن سے بتا رہا ہوں. ہائے ہائے، وہ اللہ کے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، حاملان عرش الہی. اب تو سمجھ لگ گیا اللہ کے عرش سے مراد اللہ کا علم ہے. یہ میں نے پہلی مجلس میں بتایا تھا. اللہ اکبر. جو فرشتے حاملان عرش الہی ہے وہ مومن کے لیے استغفار کرتے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں. اللہ جانے ان کو تسبیح پہ کتنا ناز ہے. فرشتوں کو اپنی تسبیح پہ اتنا ناز تھا، آدم کے مقابلے میں اللہ سے خلافت بھی مانگ لی تھی. آئے ہائے، یہ بات کہاں لا کے رکھو گے شاہ جی؟ سارے کہتے ہیں فرشتوں میں خواہش نہیں ہوتی. اگر خواہش نہیں ہوتی تو پھر یہ خلافت کی خواہش کیوں کی ہے؟ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہمیں بنا ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. ایک تسبیح یہ کر رہے ہیں جو باقی فرشتے ہیں، ایک وہ ہے جو حاملان عرش الہی ہے، وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں. بارہ سے قرآن سے پوچھا گیا فرشتے کیا تسبیح کرتے تھے کہ آدم کے مقابلے میں اللہ سے خلافت مانگی؟ میرے امام کا جدہ تذاکر الملائکۃ فضل علی ابن ابی طالب رضی وتسبیحھا عند اللہ. کا فرشتے ایک دوسرے کو مجھ علی کے فضائل سناتے ہیں، اللہ تسبیح شمار کرتا. سلامت رہنا، غور فرما آپ کی زندگی ہو. اب غور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ ہائے ہائے،
کہ فرشتے ایک دوسرے کو تتدا کے رب ملاؤ اکت فضلی علی ابن ابی طالب عطرت علی اور اس کی آل کی فضیلتیں سناتے ہیں. نہیں آپ غور نہیں فرما رہے, جو جتنی فضیلت سناتا ہے اس کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے. یہ فضیلت سنانے والے کی بات ہے. آپ غور فرمائیں خدا کے لیے, یہ فضیلت سنانے والے کی بات ہے. ایک دوسرے کو علی کے فضائل سناتے, جتنے فضائل سنائے درجہ بڑھ گیا. اب سب سے بڑا فرشتہ ان میں سے کون ہے؟ یہی ہے نا, جبرائیل ہے نا. اس پہ بھی بحث ہے. جبرائیل و میکائیل میں مخافات ہو گئے آپس میں, مفاخرہ ہوا. وہ کہتا میں افضل ہوں, وہ کہتا میں افضل ہوں. دونوں کہتے ہیں کہ ہم افضل ہیں. وہ کہتا میں افضل ہوں, وہ کہتا میں افضل ہوں. میں نے کہا جی دلیل, اگر میں وہ دلیلیں پڑھوں بڑی لمبی ہو جائیں گی. آخر میں کہا حجاب الہی سے جب آواز ہے چپ کر جاؤ, تم افضل نہیں, وہ نور افضل ہے جس کے صدقے تمہیں خلق کیا. ہائے ہائے, تمہارا نور ذاتی نہیں ہے, کسی نور کی بچی ہوئی طینت سے. یار یہ تو علماء کرام نے کتابیں پڑھ دی ہے کہ فرشتے 14 کی نور کی طینت سے خلق ہوئے ہیں. تو پھر مبتدا جملہ کہے کہ جو فرشتے علی کے بچے ہوئے نور کی طینت, یہ بچے ہوئے کا لفظ اردو کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ یہ بچنے والا بھی کمی اور نقص کو ظاہر کرتا ہے. ہماری اردو کوتا ہے کہ ایسے لفظ ہمیں, چونکہ اتنی عربی سانو آتی نہیں. میں نے کہا تھا اتنی عربی آتی نہیں کہ آپ کو عربی میں اس کے ترجمے بتائے. تو جو صاحب کتاب نے لکھا نا کہ بچے ہوئے, جس طرح کہا جاتا ہے کہ حوا بچی ہوئی مٹی سے بنی ہے, تو یہی بچے ہوئے نور سے جب بنے ہیں نا, بچے ہوئے نور سے, یہ فرشتے ہیں جو نور سے بنے ہوئے ہیں. وہ تو مومن کے لیے استغفار پڑھتے رہتے ہیں. ان ساروں میں سب سے افضل حضرت جبرائیل ہے. اللہ جانے کتنے فضائل سنائے ہوں گے علی کے, کہ اللہ نے کہا تم ملائکہ کا سردار ہے, کہا اب میرا درجہ بڑھا, کہا تو سردار ہے اب جا حسین کا جھولا جھولا. اوہ نبیوں, اور تو فرمائے نا, ایک طرف ہے فرشتوں کا سردار, یعنی کیا سرداری ہے. اور مولا کا فرمان ہے اللہ کے عرش پہ اتنے فرشتے ہیں کہ پاؤں جو اٹھا لے اسے رکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. جب یہ روایت موجود ہے کہ اتنے فرشتے ہیں, اب ان کا سردار کون ہے؟ کیا کہا جا کہ حسین کا جھولا جھولا. فرشتے کا کوئی لمحہ, کوئی حرکت, کوئی لحظہ ایسا نہیں کہ وہ عبادت الہی سے خالی ہو. اور اللہ عادل ہے, کسی ایک کو ایک عبادت چھوڑ کے دوسری کرنے کا اس وقت تک حکم نہیں دیتا جب تک دوسری کرنے میں ثواب زیادہ نہ ہو. ہائے ہائے, یہ فرشتوں کا سردار ہے. اللہ جانے اس کی عبادت کا معیار کیا ہوگا. کہا چھوڑ میری عبادت, حسین کا جھولا جھولا. پتا چلا حسین کا جھولا جھولانا ملائکہ کی عبادت سے افضل ہے. آپ سلامت رہے. ہائے ہائے, یہ جھولا جھولانا. اب غور فرما رہے ہیں کہ نہیں شاہ جی, تو یہ حاملان عرش الہی ہے, یہ خاص فرشتے ہیں. اب ان میں سے اب اگر فرشتوں کی بات کی جائے تو بہت ہی زیادہ طویل ہو سکتی ہے. جو سرکار جب معراج پہ گئے نا, اسی طرح ایک ہاتھوں والا لا تعداد کا لفظ لکھا ہے, لا تعداد ہاتھوں والا. زمرہ شاہ جی فرشتہ دیکھا, کہ یہ کون ہے؟ جانتے تھے ہمیں علم پہنچانے کے لیے, ہم تک بات پہنچانے, کہ یہ اسرائیل ہے. قریب گئے, جیسے اسرائیل کی نظر پڑی نا, السلام علیکم یا رسول اللہ, سلام کیا, جواب ملا. فوراً جناب اسرائیل نے پلٹ کے کہا اذا وصلت العرض علی علی منی سلام. یا رسول اللہ, جب زمین پہ جانا علی کو میرا سلام کہنا ہے. آئے ہائے, خدا کے لیے غور فرماؤ. کہا جب زمین پہ جانا علی کو میرا سلام کہنا. ہم تک بات پہنچانے کے لیے مصطفیٰ فرما دیا اتعرفون علی, علی کو جانتا ہے. روح حقیقت علی ابن ابی طالب اللہ
کہ نہیں فرما رہے؟ ملائکہ تو ہمارے شیعوں کے نوکر ہیں، سرکار فرماتے ہیں۔ ویسے خدامنا و خدام و شیعتنا، یہ لفظ بار بار اس احادیث میں آیا، ہمارے بھی غلام ہیں، خادم ہیں، ہمارے شیعوں کے بھی خادم ہیں، تو یقینی طور پہ انہی شیعوں کے خادم ہوں گے نا جو بغیر شک کے علی بن ولی اللہ پہ قائم۔ ایک نہیں ہو سکتا نا، ہوئے اللہ کا نور، بظاہر تو مومن بھی منافق بھی شکل و صورت سے تو سیم ہے نا، اور میرے متھے تے لکھیا کہ میں مومن ہوں، کیوں شاہ جی میں مومن ہوں؟ نعرہ مومن ہے نا، لیکن ہمیں شیعوں سے کہا جاتا ہے یہ شیعہ جو ہے نا، یہ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، کوئی ساڑھے نو زیادہ کوئی نہیں جو مندہ صحابہ نو، ہم ہی زیادہ مانتے ہیں، بلکہ ہم اسوائے اصحاب رسول پر عمل کرتے ہیں۔ کیسا عمل کرتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ مومن اور منافق کی پہچان کیسے کرے، کیا کہتے ہیں صحابہ؟ کننا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب، ہم علی کا ذکر چھیڑ کے چہروں کو پڑھتے، جو خوشی سے کھل جاتا وہ مومن ہے، جو مرجھا جاتا۔ اب غور فرما رہے ہیں کہ فرما رہے تو مومن اور منافق کی پہچان کہاں ہو رہی ہے؟ علی کا ذکر سن کے چہرے کی کیفیت سے۔ فرمایا صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ہی مانتے ہیں صحابہ کو، کہتے ہیں جی ہم چہروں کو پڑھتے تھے، یہاں جو علی کے فضائل پڑھے جائے تو پوچھنے کی لوڑ ہی نہیں، کیوں؟ چہرہ کیفیتوں کو ظاہر کر دیتا ہے، کرتا کہ نہیں کرتا؟ جسے شاہ جی میری بات اچھی لگ رہی ہے اس کا چہرہ بتا رہا ہے، تو جڑا میرے تے کچیچی بٹ کے بیٹھے ہیں انہیں پوچھنے کی لوڑ نہیں۔ آپ پوچھیں کہ شاہ جی وہ کیسے؟ کیوں؟ یہ فارمولہ ہے، نفس کیفیت بناتا ہے، کیا بات ہے، یہ ظاہر کرتا ہے۔ جو بندہ خوش ہے نا تو چہرہ پہ دس ہے، تو جڑا پریشان ہوئے تو بندے کی شکل بھی خیر ہے پریشان لگ رہے ہیں، پوچھتے ہو نا یا نہیں پوچھتے ہو؟ بندے کے چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ خدا کے لیے سمجھ جانا اچھا لگے سبحان اللہ کر دینا۔ نفس کیفیت بناتا ہے، چہرہ آئینہ بن کے دکھاتا ہے۔ کیوں؟ چہرے سے پتہ چلتا ہے کون راضی ہے کون ناراض ہے۔ پھر سنو، چہرے سے پتہ چلتا ہے کون راضی ہے کون ناراض ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا رضی اللہ عن المومنین، کہ میں مومنین سے راضی ہو گیا۔ پالنے والے راضی ہونا کیفیت ہے، ناراض ہونا کیفیت ہے۔ تو کیفیت رکھتا نہیں، پتہ کیسے چلے اللہ راضی ہے یا ناراض؟ تمرتدہ چاہے نبر چہرے سے پتہ چلتا ہے، اس لیے تو علی کو وجہ اللہ بنایا۔ علی کا چہرہ دیکھ لو، علی راضی اللہ راضی، علی ناراض۔ آسان سی بات ہے کہ نہیں؟ مشکل بات ہی میں نے نہیں کی ہے۔ علی راضی اللہ راضی، علی ناراض، لڑائی جھگڑا تو ختم ہو گیا۔ شیعہ تو مانتے ہیں صحابہ کو، تم نے خود کہا ہم علی کا ذکر چھیڑ کے چہروں کو پڑھتے تھے، جو کھل جاتا وہ مومن ہے، ہائے ہائے، جو مرجھا جاتا۔ مومن اور منافق کی پہچان کہاں ہو رہی ہے؟ علی کے ذکر سے۔ اللہ راضی بھی ہے ناراض بھی ہے۔ راضی ناراض ہونا کیفیت ہے، اللہ کیفیت رکھتا نہیں۔ مظہر علی ہے، وجہ اللہ علی ہے، تو لڑائی جھگڑا ختم کر دو، تو پھر آج کے بعد رضی اللہ اسی کو کہنا جس سے علی راضی ہو جائے۔ ہائے ہائے، رضی اللہ کا معیار بھی علی سے پہچانا جائے۔ آسان سی بات ہے نا؟ تو اللہ کے جو فرشتے ہیں اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی پیشانیوں پہ علی کا نام لکھا ہو، وہ اللہ کے عرش کو، روایت ملتی ہے انہوں نے اللہ کے عرش کو ایسے اٹھایا، لفظ کتاب کے اردو میں لکھے ہوئے ہیں کہ جیسے انسان کے جسم پہ بال ہوتے ہیں،
جیسے انسان اپنے جسم کے بال، کندھوں کے بال کا بوجھ اٹھاتا ہے جسے سارے فرشتے مل کے نہ اٹھا سکیں، جن کی پیشانیوں پہ علی کا نام لکھا گیا انہوں نے ایسے اٹھائے انہیں پتہ ہی نہیں کہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا تم نے میرا عرش اٹھایا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا ان کو بخش دے جو تیری سبیل کی اتباع کرتے ہیں۔ میرے مولا سے سوال کیا گیا بتبع سبیلک، کہ جو تیری سبیل کی اتباع کرتے ہیں فاغفر، انہیں بخش دے۔ اور روایت نہیں، سورہ مومن کی 8 نمبر آیت ہے، 7 نمبر آیت ہے کہ انہیں بخش دے جو تیری سبیل کی اتباع کرتے ہیں۔ اے مولا یہ انہوں نے کیوں کہا؟ کہا انہوں نے عرش الہی کو اٹھانے کا اجر مانگا، کہا اجر دینا چاہتا ہے پھر انہیں بخش دے جو علی کی ولایت میں قائم ہے۔ تفسیر البرہان میں نہ ہو مرتضی مجرم ہے۔ انہیں بخش دے، کنہیں بخش دے؟ جو تیری سبیل کی اتباع کرتے ہیں۔ تو پھر سبیل تو میرا مولا علی ہے، جو علی کی اتباع کرے گا، علی کی پیروی کرے گا، علی کے نقش قدم پہ چلے گا، جو ولایت علی کو بغیر شک کے قائم کرے گا، فرشتے استغفار بھی کریں گے، اس کے ناصر بھی ہو جائیں گے، اس کے مددگار بھی ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم تشریف فرماتے، چلو یہ قرآن میں نا ایک ہی آیت میں 2 دفعہ جبریل اور میکائیل کا تذکرہ آیا ہے، 96-97 آیت سورہ بقرہ کی۔ کل من کان عدو لجبریل، بھائیوں نے کو پڑھ کے سناتی ہے، کہا میرا حبیب کہہ دو جو جبریل کے دشمن ہے وہ تو تیرے قلب پہ میرے اذن سے آتا ہے۔ اگلی آیت میں کہتے ہیں من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، یہ کیا بار بار؟ وہ جو جبریل کے دشمن ہے، اللہ کا حبیب کہہ دے جو جبریل کے دشمن ہے۔ وہ جبریل کسی نے کچھ آنکھیں ہے؟ وہ فرشتوں میں تو خواہش ہی نہیں ہے، تو پھر جبریل کی دشمنی قرآن میں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ کہ یہ جو جبریل کے دشمن ہے ان کا بھی تو بتا دے لوگوں کو۔ میرے مولا سے پوچھا گیا چکر کیا ہے، لوگ جبرائیل کے دشمن کیوں ہیں؟ کہا محفل مصطفیٰ سجی ہوتی، اچانک مصطفیٰ کہتے جبریل آیا ہے انتظار کرو، وہی آئی ہے، جب جاتا کہتے مصطفیٰ آج علی کا فضائل سنا کے گیا، آج علی کی فضیلت سنا کے گیا۔ سب کے دل میں جبرائیل کا بغض آیا، کہا انہوں نے علی کی وجہ سے بغض رکھا، کہہ دو تم جبریل کے نہیں اللہ کے دشمن ہو۔ مسئلہ حل ہو گیا، جو علی کے فضائل کی وجہ سے جبریل سے دشمنی کرے وہ تو اللہ کا دشمن ہے، وہ کیا ہوگا جو براہ راست علی سے دشمنی کرے گا؟ اب آپ دیکھیں نا قرآن کی آیت سورہ بقرہ ہے یار، پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری آیت میں کہہ رہے ہیں جو جبریل کا دشمن ہے، وملائکتہ جو ملائکہ کا دشمن ہے، ومیکال جو میکائیل کا دشمن ہے۔ یار جبریل اور میکائیل کا نام الگ لیا، ملائکہ کا نام الگ لیا، یہ بھی تو فرشتے ہیں نا۔ جب ملائکہ انسان کہہ دیا ساری میں چاہ گئے، وہ تو بات ہی گالے ماکھائیں سید ہے، یہ سردار ہے، وہ الگ ہو گئے۔ اے جبرائیل تے میکائیل وہی بھرا بیٹھے نے نا، جی کہ میں وہی کہنا نا بھائی صاحب ایسے ہی ہے نا۔ اب یہ آگی سرداری، یہ الگ ہے، بحیثیت انسان ہم سارے ایک ہیں۔ پالنے والے جب تو نے ملائکہ کا تذکرہ کر دیا، جب تو نے تذکرہ کر دیا تو یہ بھی تو بیچ میں آ گئے، پھر جبریل و میکال یہ جبرائیل کے دشمن ہے، یہ میکائیل کے دشمن ہے، ان کا تذکرہ بار بار کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمارا وہ خادم ہے جو ہمارے شیعوں کے لیے سب سے زیادہ استغفار کرتا۔ اللہ اکبر۔ یار جبرائیل وہ ہے جو کائنات کا نظام چلاتا ہے، میکائیل وہ ہے جو عالمین میں رزق بانٹتا ہے۔
قرآن کہتا ہے جو ان کا دشمن ہے، ان کے ساتھ دشمنی کس کی وجہ سے ہوئی؟ مولا علی دی وجہ سے۔ پتہ چلے لوگاں نو توحید نال دشمنی نہیں، آپ غور نہیں فرما رہے یار، توحید سے دشمنی نہیں، پھر رسالت سے دشمنی نہیں، پھر دشمنی کس سے ہے؟ ولایت علی سے۔ تو جب دشمنی ہی ولایت علی سے ہے تو سب سے زیادہ ضروری ہی حفاظت ولایت علی کی ہے۔ ایسا غور فرما رہے مطلب ہے کہ نہیں؟ جب دشمنی ولایت کی ہے، جبرائیل سے دشمنی کیوں کی جا رہی ہے؟ ملائکہ سے دشمنی کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ جب بتایا نا تذاکر الملائکۃ فضل علی ابن ابی طالب، انہوں نے فرشتوں سے بھی دشمنی کی۔ اچھا فرشتوں سے دشمنی کی، پھر انہوں نے شور مچا دیا ہے جی فرشتے یہ کون سے نور سے، یہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے شور مچا دیا، کہا حبیب یہ جان بوجھ کے نہیں، یہ علی کے بغض کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہے۔ بغض علی میں ہائے ہائے، بغض علی چھپائے چھپ بھی نہیں سکتا ہے۔ جو جبریل کے دشمن یعنی حقیقت میں فضائل علی کے دشمن، جو میکائیل کے دشمن حقیقت میں علی کی فضیلتوں کے منکر۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے جو ان سے دشمنی کرے اس نے مجھ سے کی ہے، کہا یہ تو اپنی مرضی سے آتے ہی نہیں، بے اذن اللہ یہ تو میری مرضی سے آتے ہیں، یعنی علی کے فضائل میں بھیجتا ہوں، شک یہ کرتے ہیں یہ میرے دشمن ہے۔ میدان حشر میں یہی کچھ ہوگا، جو بندہ علی کے فضائل کا شک یا انکار ولایت علی لے کے آئے گا، حجاب عبادت سے آواز آئے گی جبرائیل میکائیل ان ساروں کو الگ کر دو۔ کیوں؟ کہ یہ تمہارے نہیں یہ میرے دشمن ہے۔ ان سے ایسے بدلے لوں گا۔ اور تو فرمائے نا، غور فرمائے نا یار، پھر دشمنی غور ہے نا آپ کا، سارے سادات و محسنین کا آپ نے غور فرمانا ہے۔ ہم قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، ملائکہ ان کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، کن کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں۔ تو ایمان والے تو آپ ہیں، مومن ہو کے نہیں۔ مومن سے معنی کیجئے، میں پڑھی بھی سورہ مومن ہی جے، مومن کے معنی کیا ہے؟ ایمان والا۔ اچھا کچھ ایمان والوں میں بھی کوئی اپنے ہیں کچھ پرائے ہیں، ان کے لیے میں قرآن کی ایک آیت سنا دیتا ہوں۔ میں روایت اس لیے نہیں پڑھتا، کہتے جی راوی ٹھیک نہیں، کوئی بھی روایت سنائی نا تو راوی ٹھیک نہیں، قرآن کا راوی تو ٹھیک ہے نا بابا جی، قرآن کا راوی ٹھیک ہے نا۔ امین کا لقب آپ نے دیا، میں نے دیا یا اللہ نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ پھر مسلمانوں کو غیرت نہیں آتی جو قرآن کا راوی ہے علی کے در پہ کبھی چکیاں جلاتا ہے، کبھی جھولے جھلاتا ہے، یتیم مسکین فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا بن کے آتا ہے، یہ آتا کہ نہیں آتا؟ تو پھر اگر آپ اینک لگا کے دیکھیں تو پھر دشمنی کس سے؟ ہائے ہائے، بس آباد رہیں، شاد رہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے